صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والكافرين والملحدين والمنافقين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. صدق الله العلي العظيم. ایک صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد. خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر گزار اس بات پر کہ اس نے اس بات کی توفیق عطا کیا ہم سب کو کہ ایک مرتبہ پھر فرش عذاب پر ہم آ سکیں. خدا سے دعا ہے کہ جو بھی اس فرش عذاب سے متوقع فائدہ ہے خداوند عالم ہم سب کی قسمت اور ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. خداوند عالم سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے: لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنت میں اللہ کے کام کرنے کے طریقے یا اللہ کے لیے جو کام کرنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کوئی ایک قدم وہ اٹھاتا ہے یا ہم لوگوں کے ساتھ اس کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی کبھی بھی نہیں آئے گی. جیسے حضرت آدم کے زمانے میں خدا تھا اور اس وقت کے انسانوں کے ساتھ بیہیو کرتا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ ویسے پیش آتا تھا، حضرت رسول خدا کے زمانے میں بھی ویسا ہی اور آج بھی ویسا، آنے والے زمانے میں بھی خدا بند عالم کی سنت میں کوئی تبدیلی انسانوں کے کاموں میں نہیں آنے والی ہے کسی بھی طرح کے کام کے اندر. لیکن یہ والے موضوع کے اندر یہ جو ابھی ہم لوگوں نے جو آیت کا میں نے ترجمہ کیا کہ کوئی تبدیلی اللہ کی سنت میں نہیں آنے والی ہے، ہم اس موضوع کے اوپر 10 دن میں بات کرنے والے ہیں اور اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. کچھ مثالیں ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف خدا بند عالم کہتا ہے کہ سنت میں تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن کچھ ایسی مثالیں ہم لوگوں کو دکھتی ہیں کہ جہاں پر ہم کو ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ نہیں کہ دونوں میں تو بہت کلیش ہے، ٹکراؤ ہے. ایک طرف خدا نے ایک طریقے کا کام کیا ہے اور دوسری طرف ایک دوسرا کام کیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جس سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس سال ایک بہت بڑا لشکر خانہ کعبہ کے نزدیک آنا چاہتا ہے، ہاتھیوں کے اوپر سوار ہو کر اور بہت زیادہ تام جھام کے ساتھ میں ایک بڑا لشکر لے کر آتے ہیں. اس کا مقصد کیا تھا خانہ کعبہ کے نزدیک اور مکہ آنے کا؟ صرف ایک مقصد تھا کہ خانہ کعبہ کو مجھے توڑنا ہے تاکہ وہ جو عبادت کا گھر میں نے بنایا ہوں لوگ اس کی طرف آئیں. لوگوں کی توجہ یہاں سے مجھ کو ہٹانا ہے. توجہ ہٹانے کے لیے اس نے یہ سوچا کہ مجھے خانہ کعبہ کو توڑنا ہوگا کیونکہ اس کی ایڈورٹائزنگ اس کے دوسرے طریقے سے لوگ اس کی بات کو مان نہیں رہے تھے. تو اس کو لگا کہ اب خانہ کعبہ مجھ کو توڑنا چاہیے. وہ خانہ کعبہ توڑنے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے واقعی کی ڈیٹیل میں ابھی جانا مقصود نہیں ہے. لیکن آگے کیا ہوتا ہے
خانہ کعبہ کو توڑ پاتا ہے؟ خانہ کعبہ کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ کیسے اس کا خدا نے مقابلہ کیا؟ ابابیل کو بھیجا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، ان کی چونچ میں اور ان کے پیر میں چھوٹے چھوٹے کنکر، اور اس کے ذریعے سے خدا نے اس کو بھوسا بنا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابرہہ کا لشکر وہاں پر پوری طرح سے نیست و نابود ہو گیا، اور جو مقصد کو وہ اپنے دماغ میں لے کر آیا تھا اس کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوا۔ یقیناً آپ سب لوگ نے مختار نامہ دیکھا ہوگا، دیکھا ہے سب نے مختار نامہ؟ مختار نامے کے اندر عبداللہ ابن زبیر امام حسین کی شہادت کے بعد میں جب مکے میں امان حاصل کرتا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے، تو یزید کی طرف سے جو لشکر آتا ہے اس نے کیا کیا تھا؟ آنے کے بعد میں خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا۔ حملہ کرنے کے نتیجے میں خانہ کعبہ جلا تھا، خانہ کعبہ کو نقصان بھی ہوا تھا۔ تو ظاہری طور پر ابرہہ کے زمانے میں خدا بند عالم نے خانہ کعبہ کو بچایا، لیکن عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں اور یزید کے لشکر کے مقابلے میں خانہ کعبہ بچا۔ ایک طرف خدا کہتا ہے کہ میرے کام کرنے کے طریقے میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں آنے والی ہے، اور دوسری طرف ہم لوگ کے سامنے یہ خانہ کعبہ کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جس مثال کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بچتا ہے اور دوسری طرف جلتا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے ایک ظاہری طور پر اگر دیکھیں تو ہم کو لگتا ہے یہ تو بہت الگ الگ چیز ہے نا، 180 ڈگری الٹی بات ہے۔ ایک طرف اللہ بچا دیتا ہے اور دوسری طرف اللہ اس کو جلنے دیتا ہے، اور پھر تیسرا قرآن کے اندر آ کر یہ کہتے ہیں کہ میرے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو ہم لوگ اس کو کیسے سالو کریں گے؟ کیسے سالو کریں گے؟ قرآن کی بات صحیح ہے، یعنی یہ جو خانہ کعبہ کے ساتھ جو جلا اور ایک مرتبہ بچا، اگر قرآن کی بات کو ہم لوگ صحیح مان لیتے ہیں تو اس کو صحیح کیسے کریں گے؟ اور اگر اس کو صحیح مانتے ہیں تو خدا نہ کرے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں معاذ اللہ کہ قرآن کے اندر کوئی مشکل ہے ہم میں سے کسی میں ہمت کے ایسے کہہ سکے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ کہ ایک مثال، دوسری مثال جو بہت ہی واضح مثال ہوگی ہم لوگ کے لیے، خدا بند عالم کے لیے معصومین علیہ السلام کی ذات اور ان کی ہستیاں ایسی ہیں کہ ان لوگوں نے خدا کے ذکر کو کائنات میں اور دنیا میں پھیلایا ہے، تو خدا بند عالم نے اپنی رضایت کو ان کی رضایت کے اندر رکھا ہے۔ یعنی اگر میں امام حسین کو راضی کرتا ہوں یعنی میں نے خدا کو راضی کر دیا، میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو راضی کرتا ہوں یعنی میں نے خدا کو راضی کیا۔ میں امام حسن کے لیے، امام باقر کے لیے اور دوسرے اماموں کو، میں کسی بھی امام کو خوش کر دوں یعنی میں نے کس کو خوش کر دیا؟ اللہ کو خوش کیا ہے۔ اللہ کا رابطہ معصومین کے ساتھ ایسا رابطہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے تقریباً 125 سال پہلے جنت البقیع کے اوپر کچھ لوگوں نے حملہ کیا، اور جنت البقیع کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ خدا اپنے گھر کو ابرہہ سے بچا لیتا ہے، اس نے اپنے گھر کو ابرہہ سے بچایا، لیکن جنت البقیع میں جناب امام حسن کی قبر تو کنفرم ہے نا۔ جناب زہرا کی قبر کے بارے میں ہم لوگ جنت البقیع میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کنفرم ہے وہاں پر، کیونکہ وہ ایک راز ہے جو مولا علی جانتے ہیں کہ ان کی قبر کہاں پر ہے۔ ہم لوگ یہ احتمال دیتے ہیں، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید جنت البقیع میں جناب زہرا کی قبر ہوگی، لیکن یہ تو ہم لوگ سب یقین سے کہتے ہیں کہ جناب امام حسن کی قبر کہاں پر ہے؟ جنت البقیع میں۔ چوتھے امام کی قبر کہاں پر ہے؟ جنت البقیع میں۔ پانچویں امام کی قبر کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ چھٹے امام کی قبر کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ تو ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ خدایا جب ابرہہ تیرے گھر کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا تو تو نے اپنے گھر کو تو بچا لیا، لیکن یہ تیرے چاہنے والے، یہ تیرے ولی، ان کو تو نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور انہوں نے اپنی پوری زندگی تیری ہدایت کے لیے، تیرے راستے کے لیے انہوں نے لگائی ہے، ان کی قبر کے اوپر حملہ ہوتا ہے کیوں نہیں بچایا تو نے؟ پوائنٹ کلیئر ہے کہ ایک طرف بچا رہا ہے اور دوسری طرف ٹوٹ رہا ہے، جل رہا ہے۔ تو خدا بند عالم ہم لوگوں کی طرح اپنے موڈ کے حساب سے کام کرتا ہے، یعنی کبھی اچھا موڈ ہے اپنا تو ہم لوگ کچھ اچھے کام کر لیں گے، لیکن اگر اپنا موڈ اچھا نہیں ہے، بورنگ ہے، حالات صحیح نہیں ہے، طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ہم لوگ وہ کام نہیں کرتے جو اچھے موڈ کے ٹائم کرتے ہیں۔
تو کیا خدا بھی ایسا ہے؟ خدا ایسا نہیں ہے. خداوند عالم خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ نہیں، میرا ایک اصول ہے، جو میرا اصول ہے اس کے اندر کبھی کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. تو اگر اصول کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے تو ایک طرف کعبے کو بچاتا ہے، ایک طرف کعبے کو چلنے دیتا ہے، ایک طرف کعبے کو بچاتا ہے، دوسری طرف جنت البقیع کو ڈھہنے دیتا ہے. اور اس طرح کی آج وہ تصویر جو ہم لوگوں کا دل دکھاتی ہے، اور وہ تو جنت البقیع 100-125 سال پرانی بات ہے. ابھی تقریباً 20 سال کے عرصے کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا ہے، خاص طور پہ جو یہاں پر تھوڑے بزرگ ہوں گے جن کی عمر 30 سال سے اوپر کی ہوگی، ان کو یاد ہوگا اچھے سے سامرا میں جس طرح سے گنبد بلاسٹ ہوا تھا. سامرا کا بہت دردناک تھا. ہم لوگ جنت البقیع کے درد کو بھلا نہیں سکے تھے اور ہمیشہ ہم اس کی تعمیر کی دعا کرتے ہیں، لیکن اچانک ہم کو یہ خبر ملتی ہے کہ سامرا کے اندر بھی گنبد بلاسٹ ہو جاتا ہے. الحمدللہ اب اس سے بہت اچھا اور بہت بڑا ہے، بہت بڑا بنا ہے، اور دشمنوں کے منہ پر بہت بڑا تماچا بھی لگا ہے اس کے بدلے میں. لیکن گنبد کا بلاسٹ ہونا یہ خود ایک ہم لوگوں کے لیے دل دکھانے والی بات ہے. لیکن ایک طرف یہ گنبد بلاسٹ ہوتا ہے، دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ داعش نام کی ایک مصیبت، IS داعش، یہ سیریا کے اوپر اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ کرتی ہے. اور اس کا ایک کمانڈر یہ کہتا ہے کہ ابن زیاد وہ بہت رحم دل تھا کہ اس نے جناب زینب کو زندہ چھوڑ دیا تھا. اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں زینب کو زندہ نہیں چھوڑتا، اور اب میں یہ دمشق کے اندر، ڈمسکس کے اندر، سیریا کے اندر جو زینب کی قبر ہے اس کو کھودوں گا، اس میں سے زینب کے جنازے کو نکالوں گا، اور نکالنے کے بعد میں اس کو جلاؤں گا. اتنے ناپاک ارادوں کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے، اتنے ناپاک ارادوں کے ساتھ میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکا، وہ کچھ گولیوں کے نشان ہیں لیکن وہ جا سکا، وہ اپنا کام کر سکا. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم اس روزے کی حفاظت کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے ذریعے سے کہ جن کے پاس کوئی بہت زیادہ طاقت نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مثلا سامرا میں بلاسٹ ہو جاتا ہے. ایک طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو ابراہہ کے لشکر سے اللہ بچاتا ہے، ایک طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یزید کے لشکر نے آ کر حملہ کیا، خانہ کعبہ پورا جل گیا. یہ جو کانفلکٹ ہم لوگوں کو ظاہری طور پر دکھائی دیتا ہے، اس کانفلکٹ کے بارے میں اور اس کے نتیجے میں ہم لوگوں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، ہم اس کے بارے میں اس پورے 10 دن میں 10 مجلسوں میں انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم لوگ یہ سمجھ سکیں کہ جس دین کو، جس خدا کو، جس رسول کو، جن اماموں کو ہم مانتے ہیں، ان اماموں کو ماننے کے لیے ہم لوگوں کو اپنے ذہن کے اندر، اپنے ایمان کے اندر کن چیزوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. یعنی آج جیسے ہم لوگ مانتے ہیں یہی بالکل صحیح طریقہ ہے. ہم لوگ انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. تو اب سب سے پہلا ٹاپک ہے کہ ایک طرف خدا کہتا ہے کہ میری سنت کے اندر، میری ریت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے. دوسری طرف ہم لوگوں کو یہاں بہت سارے کانفلکٹ دکھتے ہیں، ٹکراؤ دکھتا ہے اس کے کاموں کے اندر. تو ہم لوگوں کے سامنے جب یہ سوال آتا ہے تو ایک اللہ کے ماننے والے کی وجہ سے اب ہم لوگ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ کو اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے. ایک طرف تو نے خانہ کعبہ کو بچایا، ایک طرف تو نے خانہ کعبہ کو جلنے دیا. ایک طرف جناب زینب کے روزے کو بچاتا ہے، دوسری طرف جنت البقیع اس کو کس حالت میں آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. یا ایسی اور بہت ساری باتیں جو انشاءاللہ ہم لوگ آگے گفتگو کریں گے. تو اس کانفلکٹ کو ہم لوگوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو کچھ مثالیں ہیں، میں نے ایک دم سمپل اور سامنے کی مثالیں دیا ہے. لیکن ہم لوگ اپنے سماج کے اندر اگر اپنے اطراف میں ہم لوگ تھوڑی نظر دوڑانا شروع کریں تو ہمیشہ ہم لوگوں نے یہ سنا ہے کہ اللہ مظلوموں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ظالم کے مقابلے میں ہوتا ہے. ظالم جو اگر کسی مظلوم پہ ظلم کرتا ہے تو یعنی وہ ڈائریکٹ کس سے ٹکرا رہا ہے؟ اللہ سے. اللہ اس کی ناک کو زمین پر رگڑے گا. لیکن اگر ہم اپنے سماج کے اندر آ کر نظر دوڑاتے ہیں، ہر ایسپیکٹ سے، ہر جگہ پر ہم اپنے سماج میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ پر سماج میں ظلم اپنے پیک پر ہے. ہر طرح کا ظلم ہے ہمارے سماج کے اندر. ہمارے سماج کے اندر جو ظلموں کو ہم لوگ تصور کر سکتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں نے اس طرح سے اس کو سوچا یا نہیں سوچا ہے. ذات پات کا سسٹم،
ہے یا نہیں ہمارے سماج کے اندر؟ ہمارے سماج میں ذات پات کا سسٹم ہے. ہم لوگ جب ذات پات کی بات سنتے ہیں تو ہم لوگ کو لگتا ہے نہیں یہ تو مسلمانوں کا پرابلم یا شیعوں کا پرابلم نہیں ہے, یہ تو دوسرے لوگوں کا پرابلم ہے. لیکن نہیں, ہم لوگوں کے اندر بھی ایک ٹائپ سے یہ والی مصیبت آ چکی ہے. خواجہ اپنے کو بڑا سمجھے, سید اپنے کو بڑا سمجھے, یا اس طرح کی اور دوسری بہت ساری چیزیں. تو یہ ٹائپ کی چیزیں, یا مثال کے طور پہ ہمارے سماج کے اندر جو پرابلمز ہیں, ہم جس ملک میں زندگی گزارتے ہیں وہاں کے پرابلمز کی طرف اگر ہم تھوڑی نظر دوڑائیں, میں آپ کو صرف کچھ گنانا چاہتا ہوں کہ لیڈیز کے اوپر ظلم, میں اس سے پہلے بھی کہیں کچھ جگہ پہ اس کو ذکر کر چکا ہوں. کٹھوا میں جو آصفہ کے ساتھ ہوا ہے, یا ہاتھرس میں جو کسی ایک دوسری لڑکی کے ساتھ ہوا ہے, یہ ہمارے سماج میں ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. اور ہم لوگ کس امام کے ماننے والے ہیں؟ جس امام کا یہ کہنا ہے کہ اگر سیریا اور عراق کے بارڈر پر ایک طرف امام علی علیہ السلام کی حکومت ہے عراق کے اندر, اور سیریا میں کس کی حکومت ہے؟ معاویہ کی. چونکہ وہ بارڈر کا ایریا ہے تو انسیف ایریا ہے, اس کے اندر اتنی ان کی سورسز جو امام علی علیہ السلام کی پولیس یا فوجی وہ اتنے وہاں پہ ایکٹیو نہیں ہو سکتے, کیونکہ کیپٹل سے بہت زیادہ دور ہے اور دشمن سے نزدیک ہے, تو دشمن وہاں پر امنیت کو خراب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. تو علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر سیریا کے بارڈر پر ایک یہودی لڑکی جو نان مسلم ہے, ایک نان مسلم لڑکی, وہ بھی یہودی, جس کے بارے میں خدا بند عالم قرآن میں کہتا ہے کہ کرسچن اور یہودیوں میں یہودی تمہارے زیادہ دشمن ہیں, ان کا رویہ تم لوگوں کے ساتھ زیادہ برا ہے. مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں نے شروع سے لے کر اب تک کے بہت زیادہ برا رویہ رکھا ہے الگ الگ جگہ پر. امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک لڑکی جو یہودی ہے وہ بھی سیریا کے بارڈر پر ہے, اور وہاں پر ایک آدمی ہے جو اس کے پیر میں زنجیر ہوتی ہے نا, بازیب, جو لڑکیاں اپنی خوبصورتی اور اس کے لیے پہنتی ہیں, اگر ایک آدمی اس زنجیر کو چھیننے کی کوشش کرے گا اور یہ خبر اگر مجھ کو ملتی ہے, یعنی امام علی علیہ السلام کو عراق کے اندر کوفہ میں یہ خبر ملتی ہے, تو امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر یہ خبر کے سننے سے مجھے موت آ جائے تو تعجب مت کرنا, کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ میری سوسائٹی میں, میرے سماج میں ایک یہودی لڑکی کے اوپر اس طرح کا ایک اٹیمپٹ ہو. تو علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر مجھے موت آ جائے تو اس کے اوپر تعجب مت کرنا. ہم علی کے چاہنے والے, ہم ان کے ماننے والے, اس طرح کی کتنی خبریں ہم لوگوں کے کان میں آتی ہیں نا, کتنی خبریں اس طرح کی آتی ہیں, لیکن ہم لوگوں کے کان پر جو تک کے نہیں رینگتی ہے. ہاں, جیسے نارمل خبریں آتی ہیں, جیسے مجھے یہ معلوم پڑتا ہے کہ ایک بیٹسمین نے کتنے وکٹ لیا, ایک بیٹسمین نے کتنے رن بنائے اور ایک بالر نے کتنے وکٹس لیا, اس ٹائپ کی جو خبریں آتی ہیں, اس طرح کی دردناک خبریں بھی اب ہم لوگ کے لیے ایک معمولی خبر ہو گئی ہے, بالکل معمولی خبر. کوئی فرق اس طرح کے سماج کے حالات سے ہم لوگوں کو تو نہیں پڑتا ہے, کم سے کم میں اپنے لیے اس بات کو کہہ رہا ہوں. تو کیا جو سماج میں ہم اس طرح سے رہتے ہیں اور جس سماج کے اندر اتنے سارے پرابلمز ہیں, جیسے یہ ایک پرابلم میں نے ذکر کیا, ایک اور پرابلم ذکر کروں اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا, خاص طور پہ اپنے بزرگوں کے لیے پرابلم کو ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم لوگوں کے ملک کے اندر, ہمارے ملک کے اندر 20 سال کے اندر, پچھلے 20 سال کے اندر آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت بڑا میسیکر ہوا ہے. میسیکر یعنی قتل عام. قتل عام عام طور پہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جہاں پہ کچھ ہزار لوگوں کو ایک ساتھ مار دیا جائے, کچھ لاکھ لوگوں کو ایک ساتھ مار دیا جائے. ہمارے ملک کے اندر ایک قتل عام ہوا ہے. شاید آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ کس کی بات کر رہا ہے. ہمارے ملک میں ہوتے رہتے ہیں فسادات, لیکن 50, 100, 200, 2000 یعنی اس ٹائپ کے اتنے ہی لوگ کے مرنے کی خبر ہم لوگ کے پاس ہے. اس سے زیادہ والی تو خبر ابھی اپنے ذہن میں نہیں آ رہی ہے نا کسی کے بھی ذہن میں, لیکن میں کہنے جا رہا ہوں نہیں, لاکھوں میں ہمارے ملک کے اندر پچھلے 20 سال میں قتل کیا گیا ہے, انسانوں کا قتل کیا گیا ہے ہمارے ملک کے اندر. پتہ ہے کیسے؟ جب ہمارے ملک کے اندر کسی ماں یا باپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی ماں کے یعنی وائف کے پیٹ کے اندر ایک لڑکی ہے, اس کا ابورشن کیا گیا ہے. 6 کروڑ لڑکیوں کا ابورشن کیا گیا ہے, 6 کروڑ,
6 کروڑ یعنی فگر پتہ ہے 20 سال کے اندر ہمارے ملک کے اندر جس سماج میں ہم رہتے ہیں، جناب زہرا کے ماننے والے، اس رسول کے ماننے والے جو اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوا کرتا تھا، اس امام حسین کے ماننے والے ہم لوگ کہ جو امام حسین اپنی بیٹی کو اپنے سینے پر لٹاتے تھے، ہم یہ سب ذکر کے سننے والے لوگ، ہمارے سماج کے اندر 6 کروڑ لڑکیوں کا قتل کیا گیا ہے، لیکن ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنی زندگی پیاری ہے، اپنا کھانا پینا، اپنے بچوں کا خیال، ان کا ایجوکیشن، ان کے بارے میں سوچنا، اس سے زیادہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہم کو لگتی نہیں ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں، باقی دوسرے کے کاموں سے تو اپنے کو کوئی مطلب نہیں ہے، اپنی زندگی سدھر جائے۔ یہ والی جو سوچ ہے نا، یہ والی سوچ ہم لوگوں کو سب سے پہلے بدلنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جس سوچ کو بدلنا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر میں آیا ہوں اور مجھے جنت میں جانا ہے تو میں اکیلے جنت میں نہیں جا سکتا ہوں۔ جنت میں جانے کے لیے مجھے سب کا ہاتھ پکڑنے کی اور سب کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام بھی یہی سوچتے کہ مجھے اپنے کام سے کام ہے، مجھے اپنی فیملی کا خیال رکھنا ہے، مجھے دوسروں سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو وہ مدینے سے کیوں نکلتے؟ امام حسین علیہ السلام مدینے سے کیوں نکلے؟ اپنی جان کو بچانے کے لیے نکلے یا اپنی جان کو جوخم میں ڈال رہے تھے؟ لوگ سکھانے والے سکھا رہے تھے کہ مولا آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیے، لیکن یہ بیوی بچوں کو، لیڈیز کو تو مت لے کر جائیے۔ لیکن مولا کہتے ہیں کہ نہیں، جو مقصد کے لیے میں نکل رہا ہوں، اس مقصد کے اندر مجھے ان کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن امام حسین بھی یہ سوچتے کہ نہیں، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، تو پھر مدینے سے نکلنے کی ضرورت کیا تھی؟ امام حسین مدینے سے نکل کر ہم سب کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر کل تمہارا امام امت کے اندر ریفارم لانے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے، امر بے معروف کرنے کے لیے، نہی عن المنکر کرنے کے لیے نکلا ہے، تو آج ایک حسینی کی ذمہ داری اپنے سماج میں ریفارم کرنے کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر کل ہمارا امام اب اس کے پاس جو کچھ تھا، اس کی آل اولاد، اس کی دولت، جو کچھ تھا، سب کچھ اس نے امت کو ریفارم کرنے کے لیے سب کچھ کی قربانی دیا ہے، تو ہم لوگوں کو بھی اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آج کیا آج ہمارے سماج میں ریفارم کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اصلاح کی ضرورت نہیں ہے تو یقیناً وہ اپنی آنکھ کو بند کر کے سماج میں رہے گا۔ ہمارے سماج کے اندر ایک اور بڑا مسئلہ کرپشن۔ ہم سب اس مسئلے کی زد میں آتے ہیں، ہم سب کو اس سے نقصان ہوتا ہے کرپشن سے۔ مثلا ہم لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب جاتے ہیں، جو راستے کے کھڈے ہیں سب کو برے لگتے ہیں۔ کس کو اچھا لگتا ہے بھائی یہ راستے میں کھڈوں کا ہونا، اور وہ گاڑی چلے تو ایسا لگے جیسے ہم لوگ بیل گاڑی کے اندر بیٹھ کر آ رہے ہیں۔ ایک اچھی گاڑی میں بھی بیٹھو تو یہ تصور آتا ہے اتنا ہلنے ڈلنے کی وجہ سے پوری طرح سے وائبریٹ ہوتے ہوئے آنا، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ کرپشن کی وجہ سے، کرپشن الگ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے، لیکن یہ کرپشن کی وجہ سے یہ ایک مشکل ہے اپنے اندر، تو یہ مشکل ہم لوگ سب لوگ کو بری لگتی ہے، لیکن کبھی ہم لوگ نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے کہ میری ذمہ داری بھی اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کچھ بنتی ہے، کچھ نہیں، ہم نے سوچا ہی نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے سوچنے کی کوشش بھی کیا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ اس کے دماغ میں یہ آیا ہوگا کہ بات اور کام تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ اپنی ذمہ داری نہیں بن جائے۔ اگر کسی نے سوچا بھی ہے تو وہ یوں سوچتا ہے کہ یہ اپنے سے تو ہونے والا نہیں ہے، لیکن اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی سیرت کی طرف دیکھتے ہیں یا دین کی تعلیم کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو کچھ چیزیں جو اپنے اندر بدلنے کی ضرورت ہے، ان میں سے یہ اہم نکات ہیں جو انشاءاللہ خدا کی سنت کی صورت میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ ایک سروات پڑھے بھائی محمد و آل محمد۔ اب سب سے پہلا جو سوال میں نے آپ پوچھا تھا کہ خدا
خداوند عالم نے خانہ کعبہ کو رسول خدا جس سال میں پیدا ہوئے اس سال میں بچایا کیوں؟ اور پھر امام حسین کی شہادت کے بعد جلتا ہوا کیوں چھوڑ دیا؟ اس سوال کا جواب دے کر ہم لوگ اپنے ٹاپک کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس زمانے کو ہم یاد کریں جس زمانے میں ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر آیا تھا، تو ابرہہ نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ سب لوگ مکہ چھوڑ کر چلے جانا، سب لوگ مکہ چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ اب میں آیا ہوں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اور اس بلڈنگ کو گرانے کے لیے۔ جتنے بھی مکے کے رہنے والے لوگ تھے ان لوگوں نے مکہ چھوڑا اور مکہ چھوڑ کے بھاگنے لگے، کوئی بھی مکے کے اندر نہیں تھا۔ لیکن جناب عبد المطلب کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے مکے کو چھوڑا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ جناب عبد المطلب کو خبر ملتی ہے کہ ان کے 90 اونٹ ابرہہ کے لشکر والے لے کر چلے گئے ہیں، کیونکہ ایک بہت ظالم ٹائپ کا انسان تھا، جو چیز اس کو مل رہی تھی وہ اس کو لیتا تھا اور اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ تو جناب عبد المطلب کے 90 کیملز اونٹ وہ بھی لے کر وہ لوگ چلے گئے۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام یہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد ابرہہ کے پاس جاتے ہیں، ابرہہ سے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ تو نے میرے اونٹ کو، تیرے لشکر والوں نے میرے اونٹ کے اوپر قبضہ جما لیا، میرے اونٹ مجھ کو واپس کر۔ ابرہہ جواب میں کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا، تم کو ایک میں بہت بڑا انسان سوچتا تھا، لیکن تم اپنے خدا کے گھر کو بچانے کے بجائے اپنے اونٹ کے لیے میرے پاس آئے ہو، اپنا اونٹ مانگنے آئے ہو، میں جبکہ تمہارے خدا کے گھر کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ جناب عبد المطلب نے ایک دم آرام سے اس کو جواب دیا، اونٹوں کا میں مالک ہوں، لہٰذا میں یہاں پر اپنے اونٹ کو مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اس گھر کا بھی ایک صاحب اور ایک مالک ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے اس کو بچائے گا، وہ اس کی ذمہ داری اس کو بچائے گا۔ ابرہہ نے جب یہ جواب سنا تو تاریخ کہتی ہے کہ ابرہہ تھوڑی دیر کے لیے ایک دم ٹھنڈا ہو گیا، یعنی عبد المطلب علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جو ہدایت کی ذمہ داری تھی اس ہدایت کو ابرہہ کے کان تک کے پہنچا دیا تھا۔ یعنی ابرہہ کے پاس اب یہ بولنے کا موقع نہیں ہے کہ مجھ کو کسی نے متوجہ نہیں کیا تھا، ابرہہ کو جناب عبد المطلب نے متوجہ کر دیا۔ اب ابرہہ کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچتا ہے، آخرت میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے خدا کے بارے میں نہیں پتا تھا، یا خانہ کعبہ کے گھر کا ایک مالک ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا، وہ اب یہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ خداوند عالم کی سنتوں میں ایک سنت ہے کہ وہ ہدایت کے لیے اپنے تمام بندوں کا انتظام کرتا ہے، یہاں تک کہ ابرہہ کے لیے اس نے انتظام کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ہم لوگوں کے پاس یا سب کے پاس ہدایت آتی ہے تو کچھ لوگ ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس ہدایت کو سننے کے بعد بھی انسنا لیتے ہیں۔ ابرہہ نے اس ہدایت کو سننے کے بعد بھی انسنا لیا، جیسے اس کی ہدایت نہیں کی گئی۔ حکم دیتا ہے کہ عبد المطلب کے جتنے اونٹ ہیں یہ واپس کر دو، اور جناب عبد المطلب کے اونٹوں کو واپس کیا جاتا ہے۔ جناب عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر آتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب عبد المطلب اپنے گھر پر نہیں جاتے ہیں، خدا کے گھر پر آتے ہیں، خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں خدایا مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ گھر تیرا ہے اور تو اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اس طرح کی اللہ سے گفتگو میں مشغول ہوتے ہیں، اسی درمیان ابابیل کا لشکر آتا ہے اور ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ تو میں نے آپ کے سامنے ابھی تاریخ بیان کیا، یعنی ایک انسان، صحیح ہے کہ سب لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے مکے کو، لیکن ایک بندہ تھا جو دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، جس کا سوچنا یہ تھا کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں خانہ کعبہ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے کھڑا رہوں گا، پھر آگے جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ خدا بند عالم نے اس ایک بندے کی مدد کیا ہے ابابیل کے ذریعے سے۔ اس ایک بندے کو اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ یہاں پر ایک بندہ ہے جو خانہ کعبہ کو بچانے کی نیت سے کھڑا ہے، لیکن عبداللہ ابن زبیر کے کیس میں کیا تھا؟ وہ اپنی جان بچانے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس آیا تھا، نہ یہ کہ خانہ کعبہ کو بچانے آیا تھا۔ تو خدا کی سنت یہ ہے کہ اگر تم میں سے ایک بندہ بھی میرے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کی مدد کروں گا۔ یہ دنیا کاز اینڈ ایفیکٹ والی دنیا ہے، سورج نکلے گا تو روشنی آئے گی، پانی ہوگا تو گیلا کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ گیلا بھی ہو بغیر پانی کے، بغیر سورج کے روشنی ہو، بغیر لائٹ کے روشنی ہو۔
یہ دنیا کاز اینڈ ایفیکٹ والی دنیا ہے. ایک بندے کی حرکت میں خدا اتنی برکت ڈالتا ہے کہ کئی ہزار کے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. ایک بندہ اگر آتا ہے تو خدا اس کے اندر اتنی برکت ڈالتا ہے. لیکن عبداللہ ابن زبیر کے کیس میں بالکل الٹا تھا. وہاں پر وہ خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس نہیں آیا تھا, وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے آیا تھا. چونکہ کوئی بچانے والا نہیں تھا جس کی اللہ مدد کرے یا جس کے توسط سے بچ سکے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جگہ فرق ہے. بالکل اسی طرح سے آئی ایس اپنی پوری طاقت کے ساتھ جب سیریا میں آیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں, کچھ مدافعین حرم کھڑے ہوتے ہیں جو جناب زینب کے روزے کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے, ان کے پاس ویپنز نہیں تھے, ان کے پاس اچھے ہتھیار نہیں تھے, ان کے پاس اچھی انٹیلیجنس نہیں تھی, لیکن یہ اب بغیر یعنی ننگے پیر کھڑے ہوئے لیکن بچانے کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ نے اتنی طاقت ان میں دی اور ان کے ذریعے سے اتنا بڑا کام کیا کہ نہ صرف جناب زینب کے روزے کو بلکہ کربلا اور نجف کی زیارت بھی یہ لوگوں کی وجہ سے ہو سکی ہے. ورنہ 2014 یا 15 میں اس طرح کے میسیجز آتے رہتے تھے کہ سامرہ کے نزدیک آ گئے ہیں دشمن, ابھی وہ نجف اور کربلا کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آج سے 125 سال پہلے, 125 سال پہلے تقریباً کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو جنت البقیع کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے جنت البقیع کی وجہ سے. تو خدا کی سنتوں میں ایک سنت ہے کہ اگر تم میں سے چاہے کم لوگ میرے راستے کے اوپر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو میں ان کے کاموں میں اتنی طاقت اور قدرت ڈالوں گا کہ سامنے کتنی بڑی ہی طاقت کیوں نہ ہو, یہ لوگ کامیاب ہوں گے, وہ لوگ ناکام ہوں گے. ایک صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد. جو آج میں نے آپ کی خدمت میں اب تک بیان کیا کہ ہم لوگ اگر خدا کی اس آیت کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں آتی ہے, اللہ طاقتور ہے, اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا, تو اس کام کو اور اللہ کی یہ صفت کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم میدان میں کھڑے رہیں. اگر ہم کھڑے رہیں گے اللہ پر بھروسہ کر کے تو خداوند عالم ہمارے ذریعے سے بہت بڑے کاموں کو کروائے گا. لیکن ہم اپنے گھر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھو اور کہیں کہ سماج کے سب پرابلم سالو ہو جائیں, تو ایسے سالو نہیں ہونے والے ہیں. اپنی طرف سے چھوٹا قدم اٹھے گا, اللہ کی طرف سے زیادہ برکت نازل ہوگی. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے کچھ لوگ ایمان لے کر آؤ, اس بات پر بھروسہ رکھو کہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں, میرے ہی پاس طاقت ہے, میرے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہیں ہے, اور جو میں وعدہ کرتا ہوں اس کے اوپر میں عمل کرتا ہوں, یعنی اللہ کی ذات کے اوپر یہ بھروسہ اگر ہو جائے تو خدا کہتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر تم مجھ پر بھروسہ رکھو گے, ڈرو گے نہیں, گھبراؤ گے نہیں, اور مجھ پر بھروسہ رکھو گے, تو یقین کرو کہ زمین اور آسمان کی جتنی برکتیں ہیں اس کے دروازے میں تمہارے لیے کھول دوں گا. لیکن ہم لوگوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی پر ہے, اور یہ صرف میں یہاں کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں, یہ تمام آج پوری دنیا کے حالات کو اگر دیکھا جائے, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے پیسے پر زیادہ بھروسہ ہے, اپنے کانٹیکٹ پر زیادہ بھروسہ ہے, اپنی ہاتھوں کی طاقت پر زیادہ بھروسہ ہے, لیکن جس نے یہ سب ہم کو دیا ہے اس کے اوپر بھروسہ ہی نہیں. ہمارا رابطہ اس کے ساتھ, اپنا رابطہ اپنے کانٹیکٹ کے مقابلے میں, اس کے مقابلے میں اگر دونوں کو کمپیئر کریں تو اس کے ساتھ تو میں جو صاحب سے میرے کانٹیکٹ ہو جاتے ہیں, ہم کتنا ان کا خیال رکھتے ہیں, کتنا ان کی تعریف ان کے منہ پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صاحب آپ تو کیا صاحب ہیں, آپ کے ذریعے سے تو بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جو حقیقت میں صاحب ہے, جو ہم سب کا صاحب الزمان ہے, کتنا ہم اس کے سامنے اس طرح سے جاتے ہیں. یہ جو چھوٹے موٹے دنیا کے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے ہم کیسے جاتے ہیں, لیکن جس کے پاس حقیقت میں جانا چاہیے, ہم لوگوں کا رابطہ اس کے ساتھ کیسا ہے. یہ دونوں کو اگر ہم کمپیئر کریں تو ہم لوگوں کو اپنی تمام بدبختیاں یا بیکورڈنس جو ہم لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے اس کا جواب آٹومیٹکلی مل جائے گا.
کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیسے کی وجہ سے ہمارے حالات بدلیں گے تو خدا ہماری اس حالت کے ذریعے سے ہم کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ نہیں، تمہارے حالات بدلنے کا صرف ایک فارمولا ہے، اور کوئی فارمولا ہے ہی، اور وہ فارمولا یہ ہے کہ تم اپنے رابطے کو میرے ساتھ اچھا کر دو، تم میرے ساتھ اچھا کرو، باقی سب میرے اوپر چھوڑ دو، میں تمہارے سب حالات کو اچھا کر دوں گا۔ لیکن ہم لوگ اس کے بجائے کہ اپنے رابطے کو اللہ کے ساتھ اچھا کرنے کے بارے میں سوچیں، ہم لوگ اپنے دوسرے تمام چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کی زندگی اور موت کے بارے میں بھی ہم کو نہیں پتا، ہم کو اپنے بارے میں بھی نہیں پتا، ان کے بارے میں بھی نہیں پتا ہے، ہم ان لوگوں کے دروازوں کو جا کے کھٹکھٹاتے ہیں اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے، جبکہ ہمارے پاس مشکل کشا موجود ہے، ہمارے پاس مشکل کشا ہے، ہمارے پاس صاحب الزمان ہے، ہم لوگوں کے پاس اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، لیکن ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا رابطہ خدا کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے خدا بند عالم اسی آیت کے آگے ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کے اوپر، اگر تم لوگ مجھ پر ایمان رکھتے تو میں تم لوگوں کے اوپر برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا زمین اور آسمان کے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، تم نے اپنا ایمان جو مجھ پر رکھنا چاہیے تھا نہیں لائے ہو، ولیکن کذبوا، تم لوگوں نے جھٹلایا، مجھ پر ایمان نہیں رکھا، میرے وعدوں پر بھروسہ نہیں رکھا، میرے اوپر اتنا بھروسہ کہ میں تمہارے حالات کو بدل سکتا ہوں، اس کے بارے میں تم نے نہیں سوچا۔ تو اگر آج تمہاری حالت بری ہے تو اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی تم لوگوں کی ہے، غلطی تم لوگوں کی ہے کہ تم لوگوں نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا ہے۔ آزما کر دیکھ لو، ایک مرتبہ بھروسہ کرو، پھر دیکھو حالات کیسے بدلیں گے۔ ایک صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہم لوگوں کا موضوع مجھے امید ہے کہ میں واضح کر سکتا ہوں آنے والے کچھ دنوں کے لیے۔ موضوع اصل میں یہ ہے کہ خدا بند عالم کی سنتیں کیا ہیں اور اس کے وعدے کیا ہیں، تاکہ ہم ان وعدوں کو سنیں، میں ذکر کروں اور ہم سب اس کو سنیں، اور سننے کے بعد اللہ کے وعدوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اس پر ایمان لے کر آئیں، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ہم لوگ اللہ کے وعدوں کے بارے میں سنیں گے کہ اللہ نے قرآن میں ہم سے کیا کیا وعدہ کیا ہے، یہ کرو گے تو میں تم کو یہ دوں گا، ایسا کام کرو گے تو میں تم کو وہ عطا کروں گا، یہ جتنے وعدے اللہ نے کیا ہے، یہ وعدوں کے اوپر ہم لوگ ایک نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے وعدے کیا ہیں، اور اللہ کب نعمتیں دیتا ہے اور کب اللہ کسی قوم کے اندر مصیبتوں کو نازل کرتا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہے، جب ہم لوگوں کے لیے یہ واضح ہو جائے گا اور یہ ہم لوگ سن لیں گے تو اس کے نتیجے میں ہم اپنی زندگی میں ان کاموں کو انجام دینے کی کوشش کریں گے جس سے خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوں اور مصیبتیں ہمارے درمیان سے کم ہوتی چلی جائیں۔ تو ہم لوگوں کو اللہ کے وعدوں کے بارے میں جو اس نے قرآن میں کیا ہے اور اللہ کی سنتوں کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بات کرنا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ کے وعدے پر بھروسہ ہے اور ان کو اس بات کا احساس ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی ہستی مجھ کو کچھ دے سکتی ہے تو وہ صرف خدا کی ذات ہے، اگر وہ دینا چاہے گا تو کسی میں ہمت نہیں ہے کہ کوئی روک سکے، اور اگر وہ روکنا چاہے گا ایک چیز کو تو کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ہم کو دے سکے۔ تو کچھ ہستیاں ایسی کہ جن کو اس بات کا احساس ہے کہ صرف دینے والا، لینے والا، چاہے زندگی ہو یا موت ہو، ہر طرح کی چیز صرف اس کے ہاتھ میں ہے، جن کو یہ احساس ہے تو ان کو دنیا میں مشکل لگتی ہی نہیں ہے۔ کتنا عجیب ہے وہ کانسیپٹ، کتنی عجیب ہے وہ بات کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے بیچ میں بیٹھ کر یہ کہیں کہ دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم جاؤ۔ پھر چراغ بھی بجھا دیتے ہیں، لائٹ بھی بند کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کو شرم آتی ہے کہ چراغ جل رہا ہے، لائٹ چالو ہونے کی وجہ سے کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس کی صورت کو دیکھی جائے گی یا اس کو پہچانا جائے گا، تو یہ بھی بند کر دیا، جاؤ تم جاؤ۔ پھر بھی کوئی اٹھ کر نہیں جاتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے
جب اپنے ہاتھ پر اپنی ہتھیلی پر یا ایک روایت کے مطابق اپنی 2 انگلیوں کے درمیان کہتے ہیں حبیب تم کو جنت میں یہاں مقام مل گیا. جنت کا سردار کہہ رہا ہے کہ تم کو مقام مل گیا. زہیر تم کو بھی مقام مل گیا, سعید تم کو بھی مقام مل گیا. سب کو ان کے مقام کو بھی بتایا اور کہا جاؤ. لیکن کوئی اٹھ کر نہیں جاتا. کیوں اٹھ کر نہیں جا رہے ہیں؟ سب یہی کہتے ہیں کہ ایسے وقت آپ کو تنہا چھوڑ کر جانا یہ ہم کو گوارا نہیں ہے. اگر ہم کو 1000 دفعہ مارا جائے, بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور پھر زندہ کر کے کہا جائے کہ امام تنہا ہے, تو ہم اس وقت بھی آپ کی مدد کریں گے. ہم لوگ یہ ہستیوں کی طرف جن کے صدقے میں ہم پیدا ہوئے ہیں اگر متوجہ ہو جائیں کہ یہ کتنے حسین ہیں, کتنے جمیل ہیں اور ان کے پاس کتنی بہت زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں, تو یقین کیجئے کہ کوئی دنیا کی دوسری چیز ہم کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی ہے اگر ہم ان کی طرف متوجہ ہو جائیں. لیکن ہم لوگ ان لوگوں کو دیکھیں, ان لوگوں کی مثال کو دیکھیں کہ جو کربلا کے میدان میں تھے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان تمام مصیبتوں کو جھیلتا ہے, مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کو اکیلا نہیں چھوڑنا, وقت کے امام کے ساتھ رہنا, اس کو راضی کرنا. ہم لوگوں کی طرف جب سامنے سے کوئی چیز آتی ہے تو کیسا ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں, لیکن کربلا کے میدان میں امام کی محبت کا وہ نمونہ پایا جاتا تھا کہ جب سامنے سے کوئی چیز آ رہی تھی, تیروں کی بارش ہو رہی تھی, تو سعید سعید کو کہتے ہیں کہ وہ دیکھو ایک تیر آ رہا ہے, اس کو اپنے اوپر لو. تو کبھی اپنے سر پر اور کبھی اپنے سینے پر لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں, لیکن امام کی محبت میں یہاں کتنا الٹا ہم کو دکھ رہا ہے کہ لوگ تیر کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر آخر میں ایک سوال, مولا کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ صرف ایک سوال, آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی کا اصل مقصد اور ہم لوگوں کی زندگی کا اصل ویژن صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ اپنے وقت کے امام کو ہم راضی کر لیں. اسی لیے آج کی شب کی مناسبت سے میں خاص طور پہ ایک ایسی ہستی کے کچھ مصائب کے جملے آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں, جس ہستی کے بارے میں ہم لوگ ان کی شجاعت, ان کی قدرت اور ان کی طاقت کا بہت تذکرہ کرتے ہیں. کبھی کبھی شاید نوجوانوں کو یہ فیلنگ آتی ہے, یہ سوچتے ہیں کہ حضرت عباس یعنی ان کی سب سے بڑی کامیابی, ان کی سب سے بڑی صلاحیت یہ تھی کہ ان کے بازوؤں کی طاقت میں وہ بے نظیر تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب عباس اپنے بازوؤں کی طاقت میں بے نظیر تھے, ان جیسا کوئی نہیں تھا. لیکن حضرت عباس کی اس طاقت سے بڑی ایک اور کوالٹی تھی, ایک اور صفت تھی, جس کوالٹی کی وجہ سے حضرت عباس کو باوفا کہا گیا ہے اور لشکر کا علمدار بنایا گیا. اور اس کوالٹی کا نام یہ تھا کہ امام کا اشارہ جس چیز کا ہوتا تھا, حضرت عباس اس کام کو انجام دینے میں کسی طرح سے دیر نہیں کرتے تھے. امام کی مرضی پتہ چل جائے تو حضرت عباس فوراً اس کام کو انجام دیں. اپنے امام کے آگے پوری طرح سے حضرت عباس سرنڈر تھے. حضرت عباس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی. حضرت عباس ایک ایسی ہستی ہے عزیزوں کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر شب عاشور تک بھی لوگ ان کو ہمیشہ یاد دلاتے ہیں, پتہ ہے عباس تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ کیوں آئے ہو اس دنیا میں؟ تم کو اپنے مولا کی حفاظت کرنا ہے. تم کو اس دنیا میں لانے کا مقصد علی علیہ السلام کے ذریعے سے یہی ہے کہ تم کو امام حسین کے کام آنا ہے. ان پر جب مشکلات آئیں گی اس کو تم کو آ کر دور کرنا اور روکنے کی کوشش کرنا ہے. شب عاشور جناب زہیر اور حضرت عباس میں بھی یہ گفتگو ملتی ہے. ایک انسان جس کو بچپن سے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کربلا کے لیے اس دنیا میں آئے ہو, 4 محرم کو اس انسان کو اپنا پہلا امتحان دینا پڑا ہے. کتنا سخت امتحان ہوتا ہے, کیونکہ جب امام حسین کا کاروان کربلا پہنچا ہے تو فرات کے کنارے خیموں کو لگایا گیا تھا, لیکن جب شمر ملعون آیا ہے
تو شمر ملعون نے آتے ہی جو سب سے پہلا کام کرنے کی کوشش کی وہ یہ کہ فرات کے کنارے سے خیموں کو اٹھوا دیا جائے. تو سب سے پہلے جب اس نے اس کام کو کیا تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو یہ پیغام پہنچوایا کہ حسین کی مرضی اس میں ہے کہ یہ خیمے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے. تو جن بازوؤں کی طاقت سے ان خیموں کی کیلوں کو گاڑا تھا اسی کے ذریعے سے خیموں کو اکھاڑا. کیوں؟ کیونکہ مولا نے کہا. شب عاشور حضرت عباس ایک لکیر کھینچتے ہیں اور شمر کے لشکر کو کہتے ہیں کہ کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کرنا جب تک میں خیمے سے واپس نہ آ جاؤں. کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ عباس کی تلوار سے کھینچی ہوئی لکیر کو کراس کرنے کی کوشش کرے. یعنی اس لکیر میں اتنا دبدبا تھا کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا. اب سوچیں جس کی کھینچی ہوئی لکیر میں یہ دبدبا ہو اس کی خود تلوار کی طاقت میں کیا طاقت ہو. لیکن صبح عاشور سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے کربلا کے میدان میں مقتل میں جانے کی اجازت مانگا ہے وہ سب سے پہلا بندہ جو تاریخ میں ملتا ہے وہ خود حضرت عباس ہے. حضرت عباس امام حسین کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے. لیکن مولا ان کو جواب میں کہتے ہیں تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. حضرت عباس اپنے سر کو جھکا کے خیمے سے باہر نکل جاتے ہیں. روایت میں ملتا ہے پورے دن میں 17 مرتبہ حضرت عباس امام حسین کے خیمے میں آ کے مقتل میں جانے کی اجازت مانگتے ہیں. اور جب 17ویں مرتبہ آ کر اجازت مانگا امام حسین نے وہی جواب کو دہرایا کہ تم میرے لشکر کے علمدار ہو. تو اب حضرت عباس اپنے سر کو جھکا کر تو کھڑے ہیں لیکن خیمے سے باہر نہیں گئے ہیں. اس حالت کو دیکھ کر امام حسین دریافت کرتے ہیں کہ بھیا عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عباس جواب میں کہتے ہیں مولا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا. بس اس جواب کا سننا تھا. اللہ بہتر جانتا ہے کیا مصلحت تھی کہ بچوں کی طرف سے ہائے پیاس کے نعرے بلند ہوتے ہیں. حضرت عباس جناب سکینہ کی مشق لیتے ہیں امام حسین کے کہنے کے مطابق اور اس مشق کو لے کر فرات کی طرف جاتے ہیں. عزاداروں جب فرات میں پانی بھر کے واپس آنے لگے تو ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عباس کا دایاں بازو قلم کر دیا گیا, بائیں بازو کو بھی قلم کیا گیا. ایک شقی نے مشق پر بھی وار کر لیا اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا, بس اس کو میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک وقت ایسا آیا کہ ایک شقی نے ایک تیر پھینکا تھا جو حضرت عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا تھا. عزادارو جب کوئی چیز آنکھ میں جاتی ہے تو خود بخود ہمارا ہاتھ اس کی طرف جاتا ہے, اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ تیر سے پہلے حضرت عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے. اب حضرت عباس اپنے دونوں گھٹنوں کو نزدیک لا کر جھک کر اس تیر کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک شقی نے اس موقع کو غنیمت سمجھا, حضرت عباس پہ گرز کا وار کر دیا. اب حضرت عباس ہے جو گھوڑے سے زمین کی طرف آتے ہیں. کربلا کا جو بھی شہید گھوڑے سے زمین کی طرف آیا ہے اس کے ہاتھوں کا اس نے سہارا لیا تھا, لیکن عباس منہ کے بل زمین پر آتے ہیں. بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت کو تمام. اب تصور کیجئے کہ میں نے ذکر کیا ہے روایت کے جس میں آنکھ میں تیر لگا ہے اور اس آنکھ میں تیر لگنے کے ساتھ میں اب حضرت عباس زمین کی طرف آ رہے ہیں. ان کے ہاتھ تو نہیں ہے جس سے وہ سہارا لے سکے, اب یہ تیر ہے جو اور آنکھ کے اندر پیوست ہو جاتا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. خدایا امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل فرما. خدایا ہم سب کو ان کے آبان و انصار مددگاروں اور ان کی رکاب میں شہادت کا درجہ نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اب تمام مومنین سے ایک گزارش ہے کہ ٹاپک کے مطابق یا ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر کوئی بات میں واضح نہیں کر سکا
یا آپ لوگوں کے ذہن میں اس کے مطابق کوئی سوال آتا ہے تو میں یہاں پر مجلس کے بعد کچھ دیر رہوں گا، ضرور آپ لوگ اپنے سوال کو دریافت